محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی درس حدیث کی ایک ایسی حدیث ہے جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ ایک واقعہ دراصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں حکم ہوا کہ آپ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنے کا ایک شرف نصیب ہوا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے نکل گئے، بعد میں قریش مکہ کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھی کے ساتھ نکل گئے۔ وہ بڑے آگ بگولا ہو گئے اور غصے میں ہو گئے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھی کو زندہ یا مردہ نعوذ باللہ پکڑ کر کے لائے گا، ان کی کوئی خبر دے گا، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں پہنچے، 3 روز تک وہاں قیام فرمایا۔ اسی غار کے اندر جب موجود تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کا ایک واقعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نظرت الی اقدام المشرکین ونحن فی الغار، فرماتے ہیں جب ہم اس غار میں تھے تو ہمیں تلاش کرتے کرتے مشرکین مکہ غار ثور تک پہنچ گئے تھے، جس غار میں ہم یعنی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ وہم علی رؤوسنا، اور وہ ہمارے سر کے اوپر کھڑے تھے۔ باتیں کیا کر رہے تھے آپس میں کہ یہاں تک تو قدموں کے نشان نظر آتے ہیں، یہاں سے آگے کا معلوم نہیں کہ کہاں چلے گئے ہیں وہ دونوں ساتھی، اس لیے کہ اگر وہ اس غار میں ہوتے تو اللہ نے وہاں اپنی قدرت دکھائی۔ جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر داخل ہوئے تو مکڑی نے ایک جالا بن دیا اور مکڑی کے جالے کے آگے ایک کبوتری نے آ کر کے انڈے دے دیے۔ اب مشرکین نے جب دیکھا غار کا منہ کہ کبوتری کے انڈے بھی موجود ہیں اور مکڑی کا جالا بھی موجود ہے، آپس میں بات کرنے لگے کہ اگر اس غار کے اندر گئے ہوتے تو انڈے ٹوٹ جاتے، اور اگر بچاؤ کر کے گئے ہوتے تو کم از کم مکڑی کا جالا تو غار کے منہ پر نہ ہوتا، وہ تو ضرور ٹوٹتا، اس کا مطلب کہ وہ اس غار کے اندر نہیں گئے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاؤں کو دیکھ رہے تھے، یعنی اندر سے مشرکین کے قدم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر آ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، یا رسول اللہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی غار کے بجائے اپنے پاؤں میں دیکھے گا تو ہم نظر آ جائیں گے، ہمیں وہ دیکھ لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر گھبراتے کیوں ہو، ما ظنکم یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابوبکر آپ کا کیا گمان ہے ان 2 کے بارے میں جن کا تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہو۔ یعنی اس موقع پر بھی دشمن بالکل قریب آ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کسی موڑ میں بھی گھبرائے نہیں، کسی مقام پر بھی گھبرائے نہیں۔ بدر اور احد جیسی خطرناک جنگیں ہوئی، لیکن ان جنگوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بشاش نظر آتے ہیں، گھبرائے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آج دشمن سر پہ کھڑے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوبکر گھبراتے کیوں ہیں، ہم 2 ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا تو اللہ بھی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ واحد شخص ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی تمام صحابہ سے زیادہ رہنے کا شرف نصیب ہوا۔ ایمان لانے سے پہلے بھی ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور سب سے پہلے ایمان میں داخل ہونے کا شرف بھی ان کو نصیب ہوا مردوں میں، اور ایمان لانے کے بعد بھی کافی
عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ان کو نصیب ہوا، اور غار میں بھی ساتھ میں رہنا نصیب ہوا، ہجرت کے سفر میں بھی ساتھ میں رہنا نصیب ہوا، اور آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں سو رہے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت میں بھی ساتھ ہی ہوں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ کچھ لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر لوگ زکوٰۃ دیتے تھے اور جانوروں کے ساتھ ان کی رسیاں بھی آتی تھی، اب اگر وہ رسیاں بھی کھول لیں گے تو میں اس پر بھی ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کروں گا۔ اس پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین کو کاٹا جائے، دین میں کمی پیدا کی جائے اور ابوبکر زندہ ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور ایک اور واقعہ ذہن میں گردش کر رہا ہے، وہ پیش کیے بنا حضرت ابوبکر کی زندگی کا خلاصہ مکمل نہیں ہوگا۔ پہلے دن تخت پر بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ آگے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ آگے کہ ابوبکر آپ نے تو تخت پر بیٹھتے ہی سن 11 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد متفقہ طور پر تمام ایمان والوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رہبر و رہنما تسلیم کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین تسلیم کر لیا، خلیفۃ المومنین بنا دیا۔ اس دور کی، اس وقت کی بات ہے، سارے صحابہ جمع ہو گئے کہ آپ نے تخت پر بیٹھتے ہی سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، بیوی بچے کیسے پالنے ہیں، اس کے لیے وظیفہ متعین کر لیجئے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ پہلے تو مانے نہیں، جب صحابہ کا اصرار ہوا مان گئے کہ ٹھیک ہے وظیفہ متعین کر لیتا ہوں، لیکن متعین کرنا کتنا ہے؟ فرمایا اس پر میں آپ سے مشورہ نہیں لوں گا، میں خود بتاتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایک مزدور کی ایک دہاڑی جتنی ہوتی ہے، 30 دہاڑیوں کا حساب کر کے میرا مہینے کا وظیفہ متعین کیا جائے۔ یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ مسلمانوں کے جانشین ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ مسلمانوں کے رہبر و رہنما ہوا کرتے تھے۔ سارے صحابہ پریشان ہو گئے کہ آپ مزدور کی 30 دہاڑیاں جتنی ہیں، آپ مہینے کا اتنا وظیفہ لیں گے؟ مزدور تو دہاڑیاں لگا کر کے بھی اپنے بچوں کو اچھا کھانا نہیں کھلا سکتا، وہ اپنے بچوں کو اچھا لباس نہیں پہنا سکتا، وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلا سکتا، آپ ایک مزدور کے مطابق مزدوری اپنے کیسے متعین کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے بوجھ کو سنبھالتے ہی، تخت پر بیٹھتے ہی، امیر المومنین بنتے ہی سب سے پہلا جو قانون پاس کیا وہ یہ کہ ٹھیک ہے، آج کے بعد جتنی تنخواہ ایک اعلیٰ افسر کی ہوگی، میں ابوبکر خلیفۃ المومنین آج اعلان کرتا ہوں کہ اتنی ہی مزدوری ایک مزدوردار کی ہوگی، اتنی ہی دہاڑی ایک، جیسے 30 دہاڑیوں کا حساب کر کے جو اعلیٰ افسر کی تنخواہ ہوگی اتنا ہی حساب کر کے ایک ایک دہاڑی کا ایک مزدور کو دیا جائے گا۔ یعنی جتنا مہینے میں ایک اعلیٰ افسر کمائے گا، مہینے میں ایک مزدور بھی اتنا ہی کمائے گا۔ اور مزدور کی مزدوری کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کی اور تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی بڑا وہی ہے جس کو اللہ کے احکام پر عمل نصیب ہو گیا، اور چھوٹا وہ ہے جو اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے محروم ہو۔ باقی کوئی بڑے تخت پر بیٹھا ہو، کوئی بڑی کرسی پر بیٹھنے سے بڑا نہیں بنتا، اور کوئی مزدوری کرنے سے چھوٹا نہیں بنتا۔ فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی میں امیر المومنین کی مہینے کی تنخواہ ہوگی، ایک مزدور کی دہاڑی بھی مہینے کی کتنی ہوگی؟ اتنی ہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام انسانوں کو برابری کا حق دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد